السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اس سے قبل مشروعیت قربانی کے سلسلے میں 3 قسط اور فضائل قربانی کے سلسلے میں 1 قسط اور مختلف عنوان پر مشتمل 1 قسط، اسی طرح 5 قسط آپ حضرات تک پہنچ چکی ہے۔ اب یہاں سے 6ٹھی قسط مسائل قربانی کے سلسلے میں ہے۔ اب انشاءاللہ روزانہ مسائل قربانی کے سلسلے میں ہر قسط میں 3 مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ آج کی جو 6ٹھی قسط ہے اس کے 3 مسئلے یہ ہیں۔ سب سے پہلے شریعت مطہرہ میں مالدار اور غریب کسے کہا جاتا ہے؟ مسئلہ نمبر 2، موجودہ دور کے حساب سے نقد رقم کتنی ہو تو قربانی واجب ہوگی؟ مسئلہ نمبر 3، قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ یہ 3 مسئلے ہیں۔ سب سے پہلے شریعت مطہرہ میں مالدار اور غریب کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس زندگی کے لازمی ضروریات کے علاوہ یعنی زندگی بسر کرنے کے جو سامان ہوتے ہیں ان کے علاوہ یا اتنا سامان موجود ہو یا اس کی قیمت جو 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو وہ شخص شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ یعنی ایسا شخص جس کے پاس زندگی گزارنے کے جو لازمی ضروریات ہوتی ہے اس کے علاوہ اتنا سامان یا اتنا مال موجود ہو جس کی قیمت 52 تولہ چاندی کے مساوی یا اس کے برابر ہو تو وہ شریعت مطہرہ کی نظر میں مالدار شمار ہوگا اور اس شخص پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہوگی۔ اب لازمی ضروریات کے اندر کون سی چیزیں داخل ہوتی ہیں، یعنی کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو حوائج اصلیہ میں داخل ہوتی ہے، یعنی جس کے بغیر انسان اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے سکونت یعنی رہنے کا جو گھر ہوتا ہے وہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح پہننے کے کپڑے۔ اب 3 جو ہوتی ہے وہ لازمی ضروریات کے لیے شمار ہوتی ہے، اب اس سے زائد جو ہوگی وہ زائد مال شمار ہوگا۔ اسی طرح استعمالی برتن اور ضروری فرنیچر، اسی طرح 1 سائیکل اور 1 اسکوٹر داخل ہے۔ اس کے علاوہ جو زائد مال ہوگا وہ ضرورت اصلیہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اور غریب وہ شخص کہلائے گا جس کے پاس اس سے کم مال ہو، یعنی جو اوپر ذکر کیا گیا اس سے اگر کسی کے پاس کم مال ہوگا وہ غریب شمار ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حوالہ کے لیے یہ بات جو ذکر کی گئی وہ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 292، کتاب الاضحیہ الباب الاول فی تفسیر الاضحیۃ ورکنها وصفتها وشرائطها وحکمها، مکتبہ دار الفکر، اس میں موجود ہے۔ والموسر فی ظاہر الروایت من له 100 درہم او 20 دینارا۔ یہ سب سے پہلا مسئلہ ہوا۔ نمبر 2، موجودہ دور کے حساب سے نقد رقم کتنی ہو تو قربانی واجب ہوگی؟ جواب، کسی بھی وقت نقد رقم 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ جو ذکر کیا ہے وہ رد المحتار علی الدر المختار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 312، جس کو فتاوی شامی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، قربانی کس شخص پر واجب ہوگی اور صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ الجواب حامدا و مصلیہ۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے مسلمان، عاقل، بالغ اور مقیم ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح
جس شخص کے پاس اپنی حاجت اصلیہ اور قرض کے علاوہ اتنا مال ہو کہ جس کی قیمت 52 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ کی صبح صادق کے وقت وہ اس مال کا مالک ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور ایسے شخص کو شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ قربانی کے وجوب کے لیے مال پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، اور نہ ہی یہ لازم ہے کہ وہ مال نامی ہو۔ اب مال نامی کسے کہتے ہیں؟ یعنی سونا چاندی وغیرہ جو ہوتا ہے وہ مال نامی ہوتا ہے، یعنی وہ مال جو دن بدن بڑھتا ہی جاوے اس کو مال نامی کہتے ہیں۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ آدمی 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر اتنے مال کا مالک ہو جو اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے اس مال کا مال نامی ہونا اور اس پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ یعنی 2 شرطیں ہیں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے، ایک مال نامی ہونا اور اسی طرح حولان حول جس کو 1 سال گزرنا بولتے ہیں۔ جبکہ قربانی اور صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے نہ تو مال نامی ہونا شرط ہے اور نہ اسی طرح حولان حول یعنی سال کا گزرنا شرط ہے۔ لہٰذا وہ کپڑے جو ضرورت سے زائد ہو لیکن تجارت کے لیے نہ ہو اور ان کی قیمت نصاب زکوٰۃ کو پہنچتی ہو تو اس صورت میں صدقہ فطر اور قربانی واجب ہوگی، لیکن زکوٰۃ واجب نہ ہوگی کیونکہ یہ مال نامی نہیں ہے۔ یعنی ایسے کپڑے جو 3 جوڑے سے زائد ہو تو وہ مال نامی نہیں ہے، اس لیے اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی بلکہ اس شخص پر قربانی واجب ہوگی، اس لیے کہ قربانی کے وجوب کے لیے مال نامی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح بچہ اور مجنون کے ملک میں اگر اتنا مال بھی ہو تو اس پر یا اس کی طرف سے اس کے ولی پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح جو شخص شرعی قاعدے کے موافق مسافر ہو اس پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ اس کو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جواہر الفقہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 270 پر شامی کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔